السلام علیکم، مائی نیم از عبداللہ فیاض، ایم فرسٹ ایئر MBBS اسٹوڈنٹ ایٹ خواجہ صفدر میڈیکل کالج سیالکوٹ۔ آج میں آپ کو MD کارڈ کے بارے میں گائیڈ کروں گا کہ اس کی پریپریشن کیسے کرنی ہے اور پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ بہت سے بچے پیپر اٹیمپٹ کرنے میں غلطی کر دیتے ہیں اور بے شک تیاری جتنی مرضی بھی اچھی ہو، پیپر اٹیمپٹ اچھے سے نہیں کرتے اور مارکس کم آ جاتے ہیں، پھر ایڈمیشن نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ تیاری کیسے کرنی ہے اور پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بایولوجی کی طرف آ جاتے ہیں، تو بایولوجی کے کویشچن زیادہ تر اسٹیٹمنٹ بیسڈ ہوتے ہیں، بک کی لائنز ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ بایولوجی کی تیاری کے لیے سب سے پہلے بک کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں، لائنز کو پڑھیں، 2-3 بار بک کو ریوائز کریں اسی طرح، کیونکہ زیادہ کویشچن اسٹیٹمنٹ بیسڈ آنے ہیں، نومیریکل بیسڈ بہت کم کویشچن ہوں گے، جیسے ہارڈی بیمبگلا وغیرہ کے کوئی فارمولا سے ڈیرائیوڈ ہوں گے، یہ ڈیرائیوڈ انفارمیشن کی اسٹیٹمنٹ بنا کے دی گئی ہوگی، تو زیادہ کویشچن اسٹیٹمنٹ بیسڈ آئیں گے، نہ کہ نومیریکل بیسڈ۔ اس لیے بایو سب سے آسان ہوتی ہے کہ جس نے بک لائن ٹو لائن ورڈ ٹو ورڈ پڑھی ہوئی ہے 2-3 بار، اور اس سے ڈیرائیوڈ انفارمیشن کو بھی پڑھا ہوا ہے، باکسز وغیرہ جو بک کے اندر دیے ہوتے ہیں اسے اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے، انڈیکس وغیرہ جو اچھی سے پڑھی ہوئی ہے، تو اس طرح سے بایو کی تیاری ہو جاتی ہے آپ کی۔ لیکن لائن ٹو لائن اور ورڈ ٹو ورڈ اس کی پریپریشن کرنی ہے۔ اس بایو کے سب سے زیادہ MCQ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو امپورٹنٹ ہے، اور ویسے بھی اس کے MCQ آپ کو اچھی طرح سے آنے چاہیے، کیونکہ آپ کا نیکسٹ ایڈمیشن MBBS میں ہونا ہے، تو پھر آپ کو بایو تو اچھے سے آنی چاہیے نا۔ دین کیمسٹری کی بات کر لیتے ہیں، تو کیمسٹری میں زیادہ MCQ جو 50-50 MCQ، مطلب 50% MCQ اسٹیٹمنٹ بیسڈ آتے ہیں، آلموسٹ 50% MCQ نومیریکل بیسڈ آئیں گے۔ تو جو اسٹیٹمنٹ بیسڈ آئیں گے وہ تو بک سے ہیں، ان کا تو کام ایزی ہے کہ وہ آپ کو بک تو پھر بھی پڑھنی پڑے گی لائن ٹو لائن۔ جو نومیریکل بیسڈ ہوں گے وہ بھی کنسیپٹ جو کیمسٹری کے بک سے کنسیپٹ آئیں گے نا، انہیں کی اسٹیٹمنٹس کو نومیریکل ٹائپ میں کر کے پوچھے جائے گا، اور جو چیپٹر کے اینڈ میں نومیریکل ہوتے ہیں ان سے ڈرائیو کر کے انفارمیشن، بعض دفعہ تو ویلیوز بھی سیم ہی ہوتی ہیں، وہاں سے نومیریکل بیسڈ کویسچن اٹھا کے ڈالے جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ کو کیمسٹری کی پریپریشن کے لیے جو نومیریکل ٹائپ کویسچن ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور بک کی لائن جو ہے ورڈ ٹو ورڈ اس کو پڑھنا پڑے گا، بالکل اچھے سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس کی اگر لائن ٹو لائن والے کویسچن ہی غلط ہو گئے اسٹیٹمنٹ والے، تو نومیریکل والے تو ہم کیا کریں گے ان کا۔ نومیریکل والے بھی صحیح ہونے چاہیے، اور کیمسٹری کے لائن ٹو لائن والے بھی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فزکس پہ۔ فزکس ویسے کامنلی سمجھا جاتا ہے کہ مشکل ہے، لیکن اس کا زیادہ پورشن ویسے نومیریکل بیسڈ کویسچن کا ہوتا ہے، کچھ کویسچنز اسٹیٹمنٹ بیسڈ بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے 40 کے 40 جو ہیں وہ نومیریکل بیسڈ آ جائیں گے، کچھ کویسچن اسٹیٹمنٹ بیسڈ بھی ہوتے ہیں، اور وہ بالکل سمپل، جیسے یونٹ پوچھا جاتا ہے کسی کوانٹٹی کا، یہاں ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے سمپل۔ لیکن کچھ ڈائیگرامیٹک کویسچن ہوں گے، نومیریکل بیسڈ کویسچن ہوں گے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ سب جتنے بھی فارمولاز ہیں فزکس کی بک میں، اور جتنے فارمولاز ان گیون فارمولاز سے ڈیرائیو ہوتے ہیں، ان سارے فارمولاز کو فنگر ٹپس پہ آنا ضروری ہے، کیونکہ پیپر کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بندہ فارمولا جو مین دیا ہوا ہے اس سے فارمولا ڈیرائیو کرے اور بعد میں ویلیوز پٹ کر کے پھر آنسر لائے۔ اس وجہ سے بالکل ضروری ہے کہ جو ڈیرائیوڈ فارمولاز ہیں وہ بھی آپ کو فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے، کیونکہ اس طرح سے پھر اگر فارمولاز فنگر ٹپس پہ آتے ہوں گے تو فوراً بندہ ویلیوز پٹ کر کے آنسر لا سکتا ہے۔ اور ڈائیگرام بیسڈ کویسچنز بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ وہی ویلیوز ڈائیگرام کے ذریعے ہم نے ڈیرائیو کر کے بعد میں پٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو فزکس کے چیپٹر وائز نومیریکل ہوتے ہیں ان کو بھی سالو کرنا ہے، جو ایگزامپلس دی ہوتی ہیں چیپٹر کے اندر ان کو بھی سالو کرنا ہے، اور جو پریکٹس بکس ہوتی ہیں کپس وغیرہ کی، اسٹیپ کی، اسٹار وغیرہ کی، کسی بھی ایک کی کمپلیٹ سالو کرنی ہے۔ میں اس کی پریکٹس بک کا میں آپ کو بعد میں گائڈ کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم انگلش پہ آ جاتے ہیں۔ انگلش کا ڈفرینٹ ٹائپ کویسچن ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بک کی لائنز ہوتی ہیں، جیسے مسٹر شپس میں سے آ گئی، پلے میں سے آ گئی، اس وجہ سے ان کو بھی ایک دفعہ پڑھنا ہے، ان کی لاجک سمجھنی ہے کہ سینٹینس کے اندر کون سا ٹینس میں فرسٹ سینٹینس کے پارٹ میں کون سا ٹینس ہے اور سیکنڈ پارٹ میں کون سا ٹینس یوز ہوا ہے، اس کے جو پارٹس آف اسپیچ ہیں اس کے حساب سے کیا چیز یوز ہوئی ہے، اس طرح اس کو سمجھنا ہے۔ اور جو اس کے گرامر کے MCQ آئیں گے وہ اگر آپ نے کپس کی پریکٹس بک ساری سالو کی ہو، اور پریپ بک سے ایک دفعہ رولز وغیرہ سارے پڑھے ہوں، اور پریکٹس بک ساری سالو کی ہو، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے MCQ غلط ہوں۔ اب آ جاتا ہوں میں یہ جو انٹری ٹیسٹ تیار کرواتی ہیں کپس اور اسٹیپ ان کی پریکٹس بکس کی طرف، تو جو پریکٹس بک ہیں وہ دونوں کی اچھی ہوتی ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں سب نے اچھی طرح سے پاسٹ پیپر کے جو کویسچن ہیں وہ اٹھا کے پریکٹس بکس بنائی ہوئی ہیں، تو اس میں سے کوئی بھی بری نہیں ہے۔ آپ نے جو جس کو بھی چوز کرنا ہے نا اس کی کمپلیٹ پریکٹس بک سالو کرنی ہے، پریپ بک سے رولز ریگولیشن جو پڑھ کے جو آپ کی پریکٹس بک ہے وہ کمپلیٹ سالو کرنی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے
فزکس میں بھی اسی طرح ہی کرنا ہے، کیمسٹری میں بھی اسی طرح ہی کرنا ہے، انگلش میں بھی اسی طرح ہی کرنا ہے. بایو میں اگر آپ نے بک اچھی طرح سے پڑھی ہوئی ہے لائن ٹو لائن ورڈ ٹو ورڈ تو وہ ہو جاتا ہے، وہ اتنی ضرورت نہیں رہتی ہے آپ کو پریکٹس بک سالو کرنے کی. اگر اتنا اسپیئر ٹائم ہے تو آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن اگر بک پڑھی ہوئی ہے اچھے سے تو اس کی اتنی ٹینشن نہیں ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک ہی دن چاروں بکس کا ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے، تو اگر لاسٹ ڈیز میں ہم چاروں بکس کو کیسے ورڈ ٹو ورڈ ریوائز کریں گے، تو شارٹ لسٹنگ کا جو پروسیس ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن کے حوالے سے. جیسے جیسے آپ ایم ڈی کیٹ پریپیئر کرتے جائیں اس مٹیریل کو شارٹ لسٹ کرتے جائیں، کیونکہ جیسے آپ شارٹ لسٹ کرتے جائیں گے، فار ایگزامپل جب آپ نے ایک چیز پڑھ لی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں سب سے مشکل چیز کیا ہے، مطلب آپ کو اچھی کون سی آتی ہے، ویک کون سی ہے، اور فل ویک کون سی جس کو آپ نے صرف ایک دفعہ پڑھا ہے. تو اس طرح سے ہائی لائٹر لے کے یا اسٹیکی نوٹس پہ لکھتے جائیں، یا جو آپ بالکل اچھے سے آتی ہے کوئی ایسی چیز جو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی ہے، اس کو دوبارہ ایم ڈی کیٹ پیپر تک پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کو ایک پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیں. اور جو بالکل آپ کی مطلب اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آپ نے پڑھی ہوئی ہے، ماڈریٹ ہے، اس کو ایک پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیں. اور ایک جو بالکل آپ کی ویک ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے، اس کو ایک پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیں. آہستہ آہستہ پھر آپ نے ماڈریٹ والے کو بھی اس کیٹیگری میں لے آنا ہے کہ جو آپ نے بالکل اچھے سے پڑھی ہوئی ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ کا فوکس ہوگا جو آپ کا پارٹ ویک ہے اس کو بھی پھر منیمائز کرتے جانا ہے، آہستہ آہستہ اسٹیکی نوٹس پہ لے آنا ہے، یہاں تک کہ جو ایم ڈی گائیڈ کا سے ایک دن پہلے آپ کے پاس صرف انفارمیشن اتنی رہ جائے کہ ایک پیج کے اکارڈنگ ہو، اس پیج کو آپ پڑھ رہے ہو، کہ باقی سارا آپ نے پڑھ لیا اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، اور صرف ایک پیج یا اس سے بھی کم رہ جائے کہ جو آپ نے ابھی پڑھنا ہو، جو آپ کو صحیح نہ آتا ہو. یعنی اس طرح سے شارٹ لسٹ کرتے جانا ہے مٹیریل کو، بالکل چھوٹے سے چھوٹا رہ جائے. اس طرح سے آپ کی جو ریویژن ہے وہ بہت بہت اچھے سے ہو جائے گی. اور ریویژن کا یہ بھی ہے کہ جب آپ کے 15 کو دن رہ جائے نا، تو آپ نے مٹیریل جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کرنا سٹارٹ کر دینا. آئی مین کہ جو بایولوجی کی بک ہے وہ آپ نے مطلب ایک دن میں پوری بک جو فرسٹ ایئر کی ہے وہ ریوائز کرنی ہے. دین سیکنڈ ڈے سیکنڈ ایئر کی، اس طرح سے پھر ہر سبجیکٹ کی ایک ایک دن بک کر کے ریوائز کرنی ہے. دین پھر آپ نے وہ کیب پہ بھی پوری توجہ دینی ہے. اس طرح پھر جب 10 دن رہ جائیں تو پھر اس طرح سے بار بار مطلب اینڈ پہ جب شارٹ لسٹ کیا ہوگا تو پھر آپ کو اتنی پرابلم نہیں ہوگی. اب آ جاتے ہیں ہم پیپر اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے گائیڈنس بچے کو دی جائے، کیونکہ جب بہت سے بچے ہوتے ہیں پیپر کی پریپریشن تو اچھے سے کر لیتے ہیں لیکن پیپر اٹیمپٹ کرنے میں جو ہے نا وہ مار کھا جاتے ہیں. تو پیپر اٹیمپٹ کرنے میں سب سے پہلے جو پیپر سے ایک دن پہلے آپ کے یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ لے کے جانا، یہ نہ ہو کہ میرے سے نہیں ہوگا یا میں نہیں کر سکتا. تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے تو رزلٹ بھی پازیٹیو ہی آئے گا. پیپر والے دن جب آپ صبح اٹھیں آرام سے ریلیکس ہو کے پیپر دینے جائیں، اور کوئی نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ جائیں، نیگیٹو خیالات اپنے دن میں آنے دیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میرے سے نہیں ہو پائے گا یا میں نہیں کر سکتا. پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں. اور پیپر اٹیمپٹ کرتے بھی اگر آپ کو تھوڑے بہت ایم سی کیو جب سالو کرنے سٹارٹ کرنے ہیں نا، تو وہ ایم سی کیو سالو کر دینے ہیں پہلے سارے کے سارے 200 میں سے. فار ایگزامپل اگر 150 ہیں جو آپ کو بالکل صحیح آتے ہیں، فرسٹ اٹیمپٹ میں پیپر کو ریڈ کرتے جانا ہے اور جو نہیں آتا اس کو چھوڑتے جانا ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اور جو صحیح آتے ہیں 150 یا 160 170 جتنے بھی اچھے آتے ہیں وہ سالو کر دینے. بعد میں آپ کی کیٹیگری وہ بن جائے گی، ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوا ہوگا ابھی، کیونکہ وہ جو بالکل ایزی آپ کو آتے ہیں وہ 170 وہ تو آپ کے گھنٹے میں سالو ہو گئے ہوں گے. اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کو، سوا گھنٹہ لگ جائے گا. تو جو آپ کو بھی نہیں آتے ہوں گے، تھوڑے یا ویک آتے ہوں گے، کنفیوژن ہوگی، تو اب بعد میں آپ ان کو سالو کریں گے. اس سے بھی آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نے پھر مائنڈ سیٹ بنایا ہوگا کہ میں نے اب ہر ایک کو اچھی طرح سوچ کے کرنا ہے. بعد میں آپ کے پاس وہ رہ جاتے ہوں گے جو آپ کو آتے ہی نہیں ہے، بالکل نہیں آتے، پھر ان پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ان کو کیسے کر سکتا ہوں، کون سا کنسیپٹ یہاں پہ لگ سکتا ہے، کیسے یہ سالو ہو سکتے ہیں. تو پھر اس طرح اسٹیپ وائز آپ سالو کرتے جائیں گے تو یہ بھی سالو ہو جائیں گے. اینڈ پہ ٹائم جو ہے نا، ٹائم کا کیونکہ بہت ہوتا ہے، کچھ بچوں کے 10 سے 12 ایم سی کیو 15 ایم سی کیو چھوٹ بھی جاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ نمبرنگ غلط ہو جاتی ہے، اسٹارٹ سے ہی نمبرنگ غلط ہونی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ پہلے والے کی ببل دوسرے میں فل کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے والے کی پھر تیسرے میں. اس طرح سے پھر آپ کو جب پتہ چلتا ہے تو بات ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے حاضر دماغی کے ساتھ ٹینشن نہیں لینی. جب آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے اور ریلیکس ہو کے جائیں گے تو اس طرح کی غلطی بھی نہیں ہوگی. اگر آپ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، ڈر رہے ہوں گے، تو پھر اس طرح کی مسٹیکس ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بالکل ایزی لینا ہے اس کو، اور اتنی ٹینشن والی بات نہیں. کچھ ہوتے ہیں بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر یہ کلیئر نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. یہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل ریلیکس ہو کے جائیں اور پیپر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. جیسے پریپریشن کا طریقہ بتایا ہے اسی طرح کریں اور پیپر اٹیمپٹ